سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حاضرین کرام، آج موضوع گفتگو ہے تقلید۔ اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ یہ کوئی اس طرح کا دلچسپ مضمون نہیں ہے جس میں بہت سارے اشعار پڑھے جائیں اور بہت ساری جذباتی باتیں کی جائیں، اس سے حاضرین کی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہو۔ یہ ایک تحقیقی قسم کا سبجیکٹ ہے، معلوماتی قسم کا سبجیکٹ ہے، مگر بے حد ایمان افروز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہماری روزانہ کی زندگی اور صدیوں پر پھیلا ہوا ہمارا ماضی، اس کی ایک جسٹیفیکیشن، ایک جواز ملتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم اندھیرے میں چلنے والی قوم نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک مشعل راہ ہے اور ہماری ایک متعین منزل ہے۔ منزل کا تعین کر کے چلنے والا مسافر کہلاتا ہے، منزل کا تعین کیے بغیر چلنے والا آوارہ گرد کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ مذہب نہیں ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا تو ملے لیکن عالم واقعات میں کہیں نظر نہ آئے۔ یہ وہ مذہب ہے جو کتاب میں لکھا ہوا بھی دیکھا گیا ہے، اور واقعات کی دنیا میں مسلمانوں کے جس حلقے میں آپ جائیں وہاں اس کا وجود ملتا ہے، جس کا نام تقلید ہے۔ اور پھر پایا بھی اس طرح جاتا ہے کہ غوث پاک جیسے آدمی ان صفوں میں ملتے ہیں، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار جیسے بندے ملتے ہیں، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا جیسے انسان ملتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی اور سید ابو الحسن شاذلی جیسے نامی گرامی آدمی اس میں ملتے ہیں۔ جنہوں نے مردے زندہ کیے، اس سلسلہ تعلیمات میں وہ لوگ ملتے ہیں، لیکن جنہوں نے تقلید کا انکار کیا ہے، نہ کہیں پتہ ان کی قبر کہاں ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ان کے واقعات کیا ہیں۔ تو جن کے واقعات کی دنیا میں ہیں، کیا جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، جن کی قبریں ان کی زندگی کی شہادت ہیں اور ان کے کارنامے تاریخ کے صفحہ پر انمٹ حیثیت سے موجود ہیں، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں اور یہ اس کے متعلق سبجیکٹ ہے۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے جو الف با نہیں جانتا وہ کہتا ہے میں تقلید نہیں کرتا کیونکہ میں کافی پڑھ گیا ہوا ہوں،
اگر امام بخاری مقلد ہے جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہو، ارشاد الساری شرح بخاری جلد اول صفحہ 29 اس کے اندر موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب کے آدمی تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ کوٹیشن دنیا کے ہر کونے میں ملے گا کہ الخلق عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. اگر کوئی قانون کو جاننا چاہے، عمل کی دنیا کو آباد کرنا چاہے، تو عملی زندگی کی اجاگری کے لیے اور ایک منزل کا صحیح تعین کرنے کے لیے امام حنیفہ کی محتاجی سے وہ پاک نہیں رہ سکتا. امام حنیفہ کی یہ وہ آدمی ہے جو پہلا ڈاکٹر ہے علم حدیث کا. آج تک تاریخ اسلامی یہ بتاتی ہے کہ علم حدیث کے اندر پہلا ڈاکٹر جو تسلیم ہوا ہے اس کا نام امام شافعی ہے. اسی لیے 6 امام جن کو آپ کہتے ہیں یہ سیاستہ کے امام ہیں، ان کی حدیثیں صحیح ہیں، یہ سارے کے سارے مقلد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور امام شافعی کہتے ہیں اگر امام حنیفہ کو بیچ میں سے نکال کے آپ قانون سمجھنا چاہیں گے، آپ پریکٹیکل لائف، فقہ کا معنی اعمال سے تعلق رکھنے والا قانون جس پر معاشرے کا دار و مدار ہے، جس میں کرمنالوجی ہے، علم الجرائم ہے، اور فینالوجی ہے، نظام عقوبات ہے. پوری دنیا کی عدالتیں اس پر ورک کرتی ہیں. پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر جس سے پر فیصلے ہوتے ہیں قانون بین الاقوام، وہ اس قانون کا حصہ ہے، جس کو سرکار فرمایا کہ المیراث نصف العلم، کہ پورے دین کا علم ایک طرف ہے، اکیلا میراث ایک طرف ہے. ان سب کاموں کا ماسٹر امام حنیفہ، اس کا نام ہے. یہ مضمون کو اس طرح کا دلچسپ نہیں ہے کہ وہ کوئی کیا اٹھے اس کے کوئی رقص کرنے لگ جائے. یہ تحقیقی قسم کا مضمون ہے، مگر ہے بڑا دور رس ہے. اس کی گہرائی بڑی بے انتہا ہے، اور ایسی نہیں کہ گپیں ہوں ہوا میں اڑ جائے، نہیں، اس کا معاشرے کی گہری بنیادوں سے تعلق ہے. جتنی اسلامی بلڈنگ کھڑی ہے، آپ قانون بین الاقوام میں پوری دنیا سے پوچھیں سب سے زیادہ مشکل قانون کون سا ہے، وہ کہتے ہیں قانون بین الاقوام. یعنی آپ صرف اپنے اندرونی قانون کو نہیں جانتے بلکہ دوسری قوموں سے نپٹنے کا دستور بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا والوں کے ساتھ سابقہ پڑے تو قانون کا کون سا پہلو اختیار کرنا پڑے گا. دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل قانون بین الاقوام ہے، اور قانون بین الاقوام کا جو سب سے ہائیسٹ کوالیفیکیشن کا آدمی ہے اس کا نام حسن بن زیاد ہے. حسن بن زیاد امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے. اس کا مطلب امام حنیفہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا سب سے چھوٹا شاگرد دنیا کے سب سے مشکل قانون کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے. میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو میری اطلاع میں ہیں میں وقتاً فوقتاً موقع محل کے بداسبت سے پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے گا. لیکن آپ اتنی بات ضرور پہلے سمجھ لیں کہ تقلید کس بات کا نام ہے. ہم لوگ مقلد ہیں. مقلد جو ہے یہ صیغہ اسم فاعل کا، کس سے؟ تقلید سے. تقلید کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کے گلے میں قلادہ ڈالنا، ہار ڈالنا، کسی کے گلے کو ہار ڈال کے مزین کرنا، یہ معنی ہے اس کے. یا کسی کو پابند کرنے کے لیے گلے میں اس کو کوئی چیز ڈالنا. لیکن اہل علم کی بول چال میں اس کے کیا معنی ہیں؟ کہتے ہیں قبول القول بغیر حجت، کسی شخص کی بات کے طور پر مان جانا اور اس سے دلیل نہ مانگنا. کہا تم پر اتنا اعتماد کرتا ہوں کہ تمہاری بات میرے لیے حرف آخر ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ثبوت نہ ہوتا تو بات نہ کرتا. اس کا نام ہے تقلید. ہم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی ہے. کیوں؟ بھروسہ ہو گیا ہے. تمام اولاد رسول نے بھروسہ کیا ہے، اس وقت کے دانشوروں نے بھروسہ کیا ہے، اور دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت اکبر السلاطین آل الارض، پوری روئے زمین پر عباسیہ کے برابر کا کوئی دوسرا حکمران دنیا میں پایا نہیں جا رہا تھا، اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا، جن کے مرتبے کو ٹھوکر مار کے پرے کر دیا. اگر سب سے بڑا قانون دان نہ ہوتا تو چیف جسٹس بنانے کے لیے اسی کے لیے پوسٹ پہلی مرتبہ ریز کرنی تھی. آپ بتائیں اگر چیف جسٹس کا لفظ جو ہے قاضی القضات کا عہدہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سابقہ کہیں فقہا میں اس کی کوئی مثال ہے، نہ
نہ صحابہ میں ہے نہ تابعین میں ہے، تو پھر بتائیے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے چیف جسٹس کی پوسٹ کیوں ریز کی؟ اس لیے ریز کی کہ اس سے زیادہ قانون جاننے والا کوئی آدمی نہ تھا۔ سب سے بڑا قانون دان اس عصر رواں کا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے لیے وہ عہدہ تیار کیا۔ تو جب انہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو درے مارے گئے، بارہا ان کو درے مارے گئے، اور ایسے وقت میں اولاد رسول کا حق پہچان کے ان کا ساتھ دیا، اور جناب ابراہیم کی حمایت میں انہوں نے جو کام کیا تھا اس کی وجہ سے عباسی حکمران نے ان کو سزا دی تھی، سزا بھی دی تھی، بعد میں زہر دے کر کے جیل خانے میں ان کو شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ دونوں باتیں ان کے لیے چیف جسٹس کی پوسٹ بنانا، قانون دان ہونے کے لیے، اکبر السلاطین الارض، پوری دنیا کے امپیریلزم میں سب سے بڑا امپیریلزم جو تھا وہ عباسیہ کا تھا، اس میں چیف جسٹس کی پوسٹ باوجود مزاحمت کے، باوجود مخالفت کے، باوجود اناٹ اور دشمنی کے ان کے لیے ریز کر رہا اور ان کو کہنا آپ قاضی بن جائیں۔ آپ نے کہا دشمنان آل بیت کے قلمدان پر بیٹھ کے میں کام کروں، کلمہ نبی کا پڑا ہوا ہے، اور دشمنان آل نبی کے لیے کام کروں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ مسلمانوں کا اعتماد بن گیا۔ انہوں نے کہا اے امام حنیفہ تو جان اور تیرا خدا جانے، ہم نے تیری بات کو اس طرح پرکھ لیا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی تیری نگاہ کہیں نگاہ مصطفیٰ سے اس طرح لڑی ہے کہ اب وہ دنیا کا کوئی حسن تجھے اپیل ہی نہیں کرتا۔ ان سے لڑی تھی آنکھ اور برسوں گزر گئے، ان سے لڑی تھی آنکھ اور برسوں گزر گئے، کچھ ایسا پلا دیا ہے کہ اب تک خمار ہے، کچھ ایسا پلا دیا ہے کہ اب تک خمار ہے۔ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں۔ جو آپ کے ہاں مربع استدلال ہے نا منطقیوں کے ہاں، موجبہ کلیہ کا نقیض سالبہ بازیہ، اور سالبہ کلیہ کا نقیض موجبہ بازیہ، اس سے استنتاج بدیہی ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کا ایک حصہ ہے کہ یہ جاننا کہ تقلید کی کس نے ہے اور تقلید کا انکار کس نے کیا ہے۔ جب پروردگار عالم نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ او فرشتو، جس وقت میں اس کا پیکر انسی تیار کر لوں، اس کا جو حسن ہے اس کو پورے شباب پہ لے آؤں، حسن انسانی بھی کیا قیمت رکھتا ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دے کے مسکین و غریبم۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو یہ آپ کو بات ذہن میں اس نتیجہ لائے گی۔ نصاب حسن در حد کمال است، سونے کا نصاب کیا؟ یہ رجب شریف ہے، زکاتیں ادا کرو۔ جسے زکوٰۃ کا نام لیا جائے تو داڑھی کو کنگھی پھیر کے فارغ ہو جانا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جو گھروں میں سونے رکھے ہوئے ہیں نا، 7.5 تولے سونا ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 52 تولے چاندی ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مگر سونے کی سونے میں سے، چاندی کی چاندی میں سے، بکریوں کی بکریوں میں سے، بھیڑوں کی بھیڑوں میں سے، گایوں کی گایوں میں سے، اونٹوں کی اونٹوں میں سے، حافظ شیرازی فرماتے سرکار کے دربار میں کھڑے ہو کے نصاب حسن در حد کمال است۔ یا رسول اللہ، جس طرح سونے چاندی کا نصاب ہے اس طرح حسن کا بھی ایک نصاب ہے۔ میں نے پوری دنیا میں نصاب حسن اس کمال پر نہیں دیکھا جیسا تیرے دربار میں ہے۔ تو یہ نصاب کا پایا جانا یہ شرط وجوب ہے۔ شرط ادا کیا ہے؟ کوئی مستحق کھڑا ہو ہے یا رسول اللہ آپ پر حسن کی زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح سونے کی زکوٰۃ سونے میں سے ہے
چاندی کی زکات چاندی میں سے ہے، حسن کی زکات حسن میں سے ہے، واجب تو پہلے ہو چکی ہے، تو سائل آ گیا ہے یا رسول اللہ زکات ہم دے کے مسکین و غریب۔ کاش کہ ہر آدمی 10-10 12-12 آدمی لے کے آتا، تو جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں آتا ہے کہ بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر کی کمائی ہے۔ انہوں نے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ آپ کے امتیازات میں یہ ایک بات بھی ہے کہ آپ نے چوٹی چوٹی کے دانشور، چوٹی چوٹی کے مالدار انہوں نے لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آج اگر آپ نے بھی اسی طریقے سے اپنے دوستوں، یاروں، احباب کو، اپنے اولاد کو، بھائیوں کو، سنگتوں کو، دامادوں کو ساتھ لائے ہوتے تو یہ بات کتنی مفید تھی۔ شاید اس مسجد میں پہلے اس موضوع پر کبھی گفتگو نہ ہوئی ہو، شاید پتہ نہیں پھر زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا، آ کے بیٹھا شاخ پر کچھ چہچہایا ہو، پتہ نہیں یہ کون سے دن ہے زندگی کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تیار کیا گیا تو کہا جب میں اس کو مکمل کر چکوں، اس کی باڈی کا لیپا پوتا، اس کی زیبائش و آرائش، ٹیپ کا بند مار چکوں، فقعوا لہ ساجدین، اس کے لیے اس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جانا۔ اب جناب فرشتوں نے تو کوئی بات نہ پوچھی، کس کا نام ہے جی تقلید، قبول القول من غیر حجت، رب سے نہیں پوچھا اللہ کریم ثبوت کیا ہے، تیرے سوا سجدہ کسی کے لیے روا نہیں ہے تو اس کے لیے سجدے کا حکم کیوں دیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اس کا مطلب تقلید میں سب سے پہل کی ہے فرشتوں نے، تقلید کرنا یہ فرشتوں کا مزاج ہے۔ سب سے پہلے عدم تقلید پر کس نے عمل کیا؟ لما اسجد لہو، شیطان نے کہا اس کا ثبوت لا، بات تیری مانوں گا پر پہلے ثبوت پیش کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کری جا رہی؟ ثبوت پیش کر کہ کیوں سجدہ کروں۔ اب رب کی بارگاہ میں اس کی ڈیوٹی تھی، رب کا قول ہے، بغیر کوئی ثبوت پوچھے لما، یہ لما جو ہے یہ دلیل کے لیے آتا ہے، لما اسجد لہو، ثبوت لا کیوں سجدہ کروں۔ تو فرشتے پہلی مثال ہے مقلد ہونے کی، اور شیطان پہلی مثال ہے غیر مقلد ہونے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اہل سنت والجماعت۔ پہلے ادرہ انصاف اس بات کو، اس پر غور کرو۔ ایک رائے صاحب تھے، انہوں نے گھوڑے پر اپنے گھر میں ایک ملازم رکھا ہوا تھا، وہ بڑا پرانا خراٹ آدمی تھا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ مجھ سے کروانا چاہتے لکھ دیں، جو لکھا ہوا ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ اتفاق سے جاتے گھوڑا کہیں بدکا تو رائے صاحب کہیں کھڈ میں جا لگے، گار جس کو کہتے ہو، اس گھڑے میں جا کے لگے تو اسے گھوڑے کو تو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا مجھے باہر نکال، رائے صاحب نے کہا مجھے باہر نکال، انہوں نے کہا مجھے ڈائری نکالنے دیں، دیکھوں گا ثبوت کہیں ہے کہ نہیں۔ اگر یہ ڈائری پر لکھا ہوا ہے کہ میں کہیں کھڈ میں گر جاؤں گا تو تم مجھے نکالنے کا پابند ہے، پھر تو نکالتا ہوں۔ جب اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو نکالوں کیا؟ غیر مقلد کا مزاج دیکھا کہ دلیل پہلے دیکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک ایسا یار جس کو قرآن نے یار قرار دیا ہے۔ آپ سفر شام پر گئے ہیں، عالم رویا میں دیکھا چاند آسمان سے گرا، گود میں آ لگا۔ اس کو حضرت محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور حضرت امام جلال السیوطی کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ الخلفاء میں ہے، یہ تاریخ الخلفاء میں نہیں ہے، یہ انہوں نے مصباح الزجاجہ جو شرح ابن ماجہ لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے دیا ہے، مگر بنیادی طور پر سورس اس کا جو ہے وہ محب الدین طبری کی ریاض النظرہ ہے۔ انہوں نے کہا راہب کے پاس گئے کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر اس وقت بتاؤں گا جب وعدہ کرو گے کہ کسی کو بتاتا نہیں۔ وعدہ کیا کہ بتاؤں گا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت ہے، تو ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ تو ان پر ایمان لانے کی دولت پائے گا، کبھی وہ اپنا سر تیری گود میں رکھ کے سوئے گا۔
لیکن یہ بات ایسا ہے ان کے سینے کے دفینے میں دفن ہو گئی، کسی سے بات ذکر نہ کی۔ جب سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں جانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا زندگی میں کبھی جھوٹ کہا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ جب کچھ باتیں اس طرح کی انہوں نے کہا اصل بات کیوں نہیں کرتے، کیوں ایسے آپ پریشان ہوتے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب جناب اس کے لیے دلیل مانگی، قبول القول من غیر حجت، ہاں بات کو مان جانا بغیر ثبوت کے مہیا ہونے کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اصلی بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اب بتاؤ تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ ان کا کس طرح ایمان لانا ہوتا ہے؟ کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ثبوت لائیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا ثبوت کیا ہے؟ واہ صدیق اکبر تیری تقلید پر قربان، تو نے مقلد ہونے کا طریقہ بتایا کہ بغیر سند اور بغیر ثبوت کے بات کو قبول پہلے کر لیا، بعد میں دلیل مانگی۔ واہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ نبوت والا گیئر اپنے ٹھکانے پہ لگا تو جب چھٹا گیئر جو ہے وہ کام اتنا تیزی سے نہیں کرتا جتنا نبوت کا گیئر کام کرتا ہے۔ جب سرکار دو عالم السلام کو انہوں نے یہ کہا بتا ثبوت کیا ہے، فرمایا میری نبوت اور رسالت کا ثبوت تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر تو نے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بندگانے خاص علام الغیوب، رومی کا کہنا ہے بندگانے خاص اللہ الغیوب اغزروہم ہم جواسی القلوب۔ پتہ چلا کہ پہلا غیر مقلد کون ہے اور پہلے مقلد فرشتے ہیں۔ امت محمدیہ میں پہلا مقلد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آپ نے بار بار فرمایا ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت له قبوۃ ونظر وتردد، جس کسی کو بھی میں نے اسلام کے بارے میں کہا کہ آپ مسلمان ہو جا، ہر ایک آدمی نے تردد کیا، ہچکچایا کہ کوئی ثبوت دیکھ لوں، سوائے ابی بکر کے۔ معلومہ امت محمدیہ کا پہلا مقلد جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کیا بھائی کیا بات ہے، سبحان کیا بات کو پڑھ لینا اور ہوتا ہے، سمجھ لینا اور ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ باتیں۔ سمجھانا کیا سابقہ نبیوں میں بھی یہ تقلید کا سلسلہ چلا آیا؟ ہاں چلا آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری موت کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ تو ساری اولاد یعقوب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کس کی عبادت؟ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ کہا نعبد الہ کا، جو آپ کا خدا ہے نا اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر سند کا تجھے جو پوجتے دیکھا ہے، سبحان اللہ، ہم سند نہیں مانگتے، ہم نے تمہارا عمل دیکھا ہے، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، جو تمہارا عمل ہے وہ ایک سچائی کی دلیل ہے، تمہارا وجود ایک برہان کردگار ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تو برہان ربی ہے، تو جس کی پوجا کرتا رہا ہے صحیح سچا خدا۔ اس پر دلائل مانگے؟ کہا یہ بات صرف تو نے نہیں کی بلکہ ہم تیرے باپوں کے خدا کی پیروی کریں گے۔ کون سے باپ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ تو اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام اہل علم نے تقلید رکھا ہے کہ ثبوت نہیں مانگا، ان کے تواتر کو دلیل سمجھا۔ آئی بات خیال میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں فَاتَّبَعْتُ آبائی ابراہیم و اسحاق
میں نے اپنے باپ داداؤں کی کہ خداؤں کی پوجا کی. وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور جناب اسحاق علیہ السلام ہیں. اس پر دلیل مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کا معاملہ، تقلید کا لفظ سمجھ میں تو آ گیا نا، یعنی کسی کی بات مان جانا بغیر ثبوت مانگنے کے. ہم نے امام ابو حنیفہ سے ثبوت نہیں مانگا. ہم نے کہا امام ابو حنیفہ تو سچا، کیوں؟ تجھے اہل بیت نے سچا کہا، اس لیے کہ تو اہل باطل کے مقابلے میں درے کھائے ہیں. آدمی کو پیسے تو کھانے کی عادت ہے باطل کے طور پر، حلوہ تو باطل کے طور پر کھانے کی عادت ہے، گرانٹیں تو باطل کے طور پر کھانے کی عادت ہے، لیکن درے باطل کے طور پر کھانے کی عادت نہیں ہے. امام حسین کے ساتھیوں کی سچائی پر کوئی شک ہے؟ اس لیے کہ خاک و خون کے طوفانوں سے گزرنا تلاش حق کے لیے ہوتا ہے، عیاشی کے لیے نہیں ہوتا. اس وقت جو یزید کے ترازو پر تھے ان کے عمل میں شک ہے، ان کی بات پر کسی نے عمل نہیں کیا. واہ حسین، تیرے عمل نے ہمیں بتایا کہ دکھوں سے گزرنا، مصیبتوں سے گزرنا، موت و حیات کی گیم کھیلنا اور پیچھے نہ ہٹنا اہل حق کی عادت ہے. امام ابو حنیفہ تو نے زہر کھایا، تو نے بار بار 100 درہ کھایا، 80 درے کھائے اور جیل خانے میں موت قبول کی. قابلیت اتنی کہ تیرے سامنے جو دم نہیں مار سکتے ان کو قاضی القضات بنایا گیا. اگر تو بھی طالب دنیا ہوتا تو تجھے لوگ قاضی بنانے کے لیے تو وہ پوسٹ ملائی تھی انہوں نے. اس سے پتا چل گیا کہ اے حضرت امام حنیفہ تو خود سچا، تیری زندگی سچی، تیرا عمل سچا. آگے بات خیال میں تقلید کا مفہوم تو سمجھ آ گیا. قرآن مجید نے اس بارے میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں تو باوجود اتنی اپوزیشن کے شافی ہر جگہ ملیں گے، مالکی ہر جگہ ملیں گے، حنبلی ہر جگہ ملیں گے، حنفی ہر جگہ ملیں گے، لیکن غیر مقلد تلاش کرو جس سے سیاسی مجرم ذہن مجرمانہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح سڑک پر بھی دیکھو نا تو نقشہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ہاں، قرآن مجید کی آیت کو سمجھو. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو جہنم پہنچا کے چھوڑیں گے جو رسول کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ پھر مومنوں کے راستے کی بھی پیروی ضروری ہوگی. اب سنی کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، یقیناً سنی بڑی چیز ہے، مگر صحابہ میں لفظ سنیت کے نام پر کہتے یہ صحابی سنی ہے استعمال ہوتا تھا؟ نہیں. یہ سنیوں کی جماعت ہے استعمال ہوتا تھا؟ تابعین میں ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا نا. یہ سنی کی اصطلاح جو ہے وہ 4 صدی کے پہلے کوارٹر میں شروع ہوئی ہے. آئی بات کرو. پہلا بندہ جس کا نام ہے ابو الحسن اشعری، یہ پہلے معتزلی تھے، بعد میں توبہ کی ہے انہوں نے. توبہ کر کے پھر انہوں نے اس پر کتابیں لکھنی شروع کی ہیں. تو سنی کا لفظ اب 4 صدی ہجری کے اوائل میں شروع ہوا ہے. تو وہ جو پہلے مسلمان گزرے تھے ان کے بارے میں اب جاننا چاہیں گے کہ وہ کدھر چلے گئے. اب اس موقع پر تقلید صرف یہ ایک سوال ہے، تقلید امام ابو حنیفہ کی کیوں ہے؟ صدیق اکبر کی کیوں نہیں؟ فاروق اعظم کی کیوں نہیں؟ عثمان غنی کی کیوں نہیں؟ حیدر کرار کی کیوں نہیں؟ عشرہ مبشرہ کی کیوں نہیں؟ حاضرین بدر کی کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بڑی خوبصورت بات ہے، اس سے پردہ اٹھے گا طبیعت باغ و باہر ہو جائے گی. لیکن بات کو سمجھنا شرط ہے. ہر مرتبہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہی سلام پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے ہر پہلو میں خوش آئند اور جامع معنی باتیں کی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہر مثالے میں پپلا مول کا استعمال نہیں ہوتا. یہ بات جاننے کی ہے. ہاں جی. تو حاضرین بدر کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ حاضرین احد کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟
آل بیت رضوان کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ فتح مکہ سے پہلے یہ کیٹیگری ہے صحابہ کی، پہلا درجہ خلفاء کا ہے، دوسرا عشرہ مبشرہ کا ہے، تیسرا بدریوں کا ہے، چوتھا آل احد کا ہے، پانچواں آل بیت رضوان کا ہے، اور چھٹا جو ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہر صحابی کا ہے، اور جو اس کے بعد ان کا نام ہے طلقاء، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں نا ان صحابہ کو کہتے ہیں طلقاء، کیونکہ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، یعنی تمہاری انسلیومنٹ نہیں کی گئی، تمہیں غلام نہیں بنایا گیا۔ تو فتح مکہ کے بعد کا جو عام بول چال اور ٹرمینالوجی ہے وہ ہے طلقاء کی، تو پھر طلقاء بھی تو بھی صحابی ہے، اس کا مرتبہ صحابی والا ہے، ان کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ بات سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ چاہیے تو یہ امام حنیفہ کچھ ہیں پر خلفاء تو نہیں، وہ کچھ ہیں پر عشرہ مبشرہ میں سے تو نہیں، وہ کچھ بھی ہیں پر بدری تو نہیں، اللہ حاضر قیاس۔ تو ان کی تقلید چھوڑ کر ان کی تقلید ہوئی کیوں؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں جائے؟ بات تو وہ ہے جو دوست بھی سنے دشمن بھی سنے، اس کو پتہ بندے نے بات سمجھ کے کی ہے۔ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ بڑا فائق آدمی ہے، انہوں نے التقلید کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس پر بحث کی ہے۔ ان کا چاہیے تو یہ کہ ان کی تقلید ہو کہ جس دور سے وہ گزرے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لا کو ڈیفائی کر کے کہ وضو کے یہ مسائل ہیں اور نماز کے یہ مسائل ہیں، روزے کے یہ مسائل ہیں، حج کے یہ مسائل، یہ چانس ان کے لیے تھا۔ جس وقت کے جو ہی آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حفظ دین کا مسئلہ اٹھا کہ آپ دین کی حفاظت کیسے کریں، دین کا مدار قرآن پر تھا۔ جب قرآن مجید جمع کیا جانے لگا اس جگہ مسئلہ تقلید واضح ہوگا۔ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس طرح اٹھے بیٹھے کرو کو ماری پیڑھی تے آئے ایسا پتہ لگنا، کچھ چہرے پر تسانے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، نہیں گل میں تساں کر سکاں جڑی ساری زندگی سنی نہیں تساں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ بھی ٹلا ہی مارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ عالم مدرک مفکر اسلام، فیضان مفکر اسلام۔ اس جگہ مسئلہ واضح ہوگا کہ مسئلہ تقلید کس سے چلا ہے؟ صدیق اکبر سے چلا ہے اسلام۔ ایک تو ادھر تقلید کی سرکار کی بارگاہ میں، دوسرا جس وقت یہ سوال تھا کہ ان کی تقلید آج ہم کیوں نہیں کرتے، یہ چار امام اہل سنت کے جو ہیں ان کی تقلید کی جاتی ہے، یہ کچھ بھی ہیں، ایسے کروڑوں امام مل جائیں تو حضرت صدیق اکبر کا ایک ناخن نہیں بنتا، ان کی تقلید نہ ہو ان کی تقلید ہو، وجہ کیا ہے؟ پہلے مسئلہ تقلید کو سمجھو کہ جس وقت آپ مسجد خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اس وقت سوال پیدا ہوتا تھا پیسے کہاں ہیں؟ جب خلیفہ وقت کے لیے تنخواہ کا بندوبست نہیں ہے تو باقی کاموں کا کیا قصہ وہاں ہے؟ اور جس وقت جو ہی بیٹھتے گئے تو فتنہ ارتداد فوراً جوبنوں پر آ گیا، ادھر مسیلمہ الکذاب نے نبوت کا اعلان جو تھا وہ کھلا کر دیا، لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ پہلا مسئلہ تھا حفظ دین، حفظ دین کے بارے میں قرآن کو محفوظ کرنا تھا، جن کے موقع پر خود قرآن کو محفوظ کرنا ایک مسئلہ تھا، ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کتابیں لکھتے اور بیٹھ کے ہر چھوٹے موٹے قانون کو آپ ترتیب دیتے اور سبجیکٹ وائز ہر ایک کا باب الگ الگ ہوتا اور ایک ایک سیکشن جدا جدا لکھی گئی ہوتی۔ نہیں، وہ اتنے بڑے کام میں مصروف تھے کہ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ امت مسلمہ کے تمام اعمال کے لیے کتابیں مدون کر کے لا کوڈیفائی کر کے وہ رکھ کے ٹیبل پہ جاتے۔ اگر وہ ایسا کر سکتے تو امام ابو حنیفہ کی کسی نے تقلید نہیں کرنی تھی۔ حفظ دین کے لیے انہیں کیا کرنا پڑا؟ ایک تو مسیلمہ الکذاب سے جنگ کرنا پڑی، دوسری طرف کیا ہوا کہ قرآن مجید جمع کرو۔ اس کا بانی کون تھا؟ اس جگہ مسئلہ تقلید واضح ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کا لفظ استعمال نہیں، قراء کا لفظ استعمال ہوا۔ اس زمانے میں قاری کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ علماء کے لیے استعمال ہوتا تھا جو قرآن کے سب سے زیادہ اچھے جاننے والے تھے۔ اس موقع پر جو بخاری نے جملہ بولا ہے بڑا خوبصورت ہے، کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کس طرح کروں
کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا اس جگہ تقلید حرکت میں آئے گی. حضرت فاروق اعظم کہتے واللہ فی خیر. اللہ فی خیر. اور قرآن کے جمع کرنے پر کوئی آپ کے پاس قرآن مجید کی آیت ہے نہیں ہے, کوئی حدیث ہے نہیں ہے. جب قرآن و حدیث دونوں کی کوئی اس بارے پہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو فاروق اعظم کسے انہوں نے کوئی کوٹیشن طلب کیا کہ آپ ثبوت لائیں؟ اب قبول القول من غیر حجت, بغیر کسی دلیل کے بات کو مان جانا, اس کا نام تقلید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کبھی بڑی شان والا بھی چھوٹی شان والے کی تقلید کرتا ہے. ایک حوالہ کائنات ارضی و سماوی میں لاؤ جو یہ کہے کہ حضرت فاروق اعظم ان کے سامنے یہ ثبوت پیش کر پائے, اس لیے انہوں نے پھر قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر نے بغیر سند کے کون کو قبول کر لیا, اسی کا نام تقلید ہے. لاؤ اس کا جواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیا ہوئی بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ اب اس موقع پر حضرت فاروق اعظم کا یہ ارشاد فرمانا, یہ تجویز دینا کہ قرآن مجید جمع کرو, ان کا ثبوت واللہ فی خیر, خدا کی قسم اس میں خیر ہے. بھئی قرآن مجید کی آیت ہے یہ نہیں, یہ حدیث ہے نہیں, یہ کیا ہے؟ ان کا قول ہے. ان کے قول پر سند مانگو نا, ان کا قول فاروق کرے, اس کے بعد میں ثبوت مانگوں. عمر تم ٹھیک کہتے ہو, دنیا میں لوگ آئیں گے میری تقلید کریں گے. آئی بات سمجھیں؟ تقلید کا ثبوت جناب ہے کہ نہیں؟ اب آپ کے پاس ہدایت شریف کتاب الجمعہ اس کا حاشیہ نمبر 9, اس کے تحت دیکھیں کہ یہ جو جمعے کی دوسری اذان شروع ہوئی ہے اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے؟ حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ حدیث سرکار کے قول فعل اور پسندید کا نام ہے, وہ دور گزر چکا, یہ تیسری خلافت ہے. اب بتاؤ, جس وقت کے مقام زورا پر جا کر کے اونچی آواز سے آزان کہی گئی, اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ مدینہ طیبہ میں مسلم آبادی کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور یہاں اندر کھڑے ہو کر کے آزان کہنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا, تو وہ سب سے اونچی بلڈنگ تھی بازار میں, اس پر کھڑے ہو کر آزان کہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آزان کا وقت ہو گیا ہے. وہ لوگوں کے بلاوے کے لیے ہے, اور یہ جو دوسری آزان ہے یہ آزان نماز کے لیے ہے. اب بتاؤ, جو نماز کے لیے آزان تھی اس کا تو قرآن مجید کے اندر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وہ تو ہے, لیکن یہ جو فالتو اذان کہی گئی اس کا ثبوت و صحابہ کرام و تابعین کرام, آپ نے حضرت عثمان سے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ اب قبول القول من غیر حجت, ان کے پاس قرآن و حدیث کا کوئی ثبوت نہیں تھا, لیکن اس وقت تمام صحابہ کرام نے بغیر کسی سوچ بچار کے ان کی تقلید کی, اسی کا نام تقلید ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دور فاروقی میں جس وقت کہ تراویحیں پڑھی گئیں, بخاری کا اندرونی متن ہے, یہ بتاتا ہے, آپ نے آ کر کے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یار یہ جماعت کیسی ہو رہی ہے, یہ بڑی لمبی جماعت ہے اور عشاء کی نماز تو ہو چکی ہے, نہیں اس کے بعد کی ہے, یہ کیا قصہ ہے؟ اب جناب پوچھنے پر پتہ چلا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے نہ کبھی سرکار کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے دیکھا تھا, نہ صدیق اکبر کو دیکھا تھا, اور نہ خود کبھی پڑھی تھی, اور اس وقت بھی کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے, کچھ جماعت سے الگ پڑھ رہے تھے. یہ منظر دیکھ کے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ, یہ تو بڑی خوبصورت بدعت ہے. یہ جملہ تو انہوں نے بول دیا. اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے اعتراض نہ کیا. بعد میں فاروق اعظم بھی 20 پڑھنے لگے. اب 20 پڑھنے کا جو کام, اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام تقلید ہوگا. معلومہ کبھی بڑی شان والا بھی چھوٹے شان والے کی تقلید کرے تو اس میں امر مانے کوئی نہیں ہے. لیکن یہ سوال پہ دستور باقی رہ گیا
کہ ان کی تقلید نہیں ہے امام حنیفہ کی کیوں ہے؟ اس پر ہمارے جتنے محققین ہیں، مثال کے طور پر امام جلال الدین سیوطی ہیں، انہوں نے جمع الجوامع جو لکھی ہے اس کے اندر اس پر بحث چھیڑی ہے۔ امام ابن نجیم نے جو کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر، اس کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے بحث چھیڑی ہے کہ یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے، تقلید ان لوگوں کی خاص طور پر کیوں ہوئی ہے؟ حالانکہ انہوں نے نام لیے ہیں، ان کا جو سفیان بن عیینہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، امام اوزائی ہیں، اسی طرح داؤد ظاہری ہیں، یہ سارے صاحب مذہب آدمی ہیں، یہ مجتہد تھے، ان کی تقلید ہونی چاہیے تھی۔ کہا تقلید ہونے کے لیے لا کوڈیفائی ہونا شرط ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ یعنی کسی چیز میں کسی کی پیروی کرو، آپ کوئی ریٹن ورک ملے گا، کوئی کتاب لکھی ہوئی ملے گی جس میں آپ چاہیں کہ وضو کے مسائل نکالنا چاہیں، فلاں کتاب الوضو نکالو، مسائل سارے نکلائیں گے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں، فلاں کتاب اور زکوٰۃ کا چیپٹر نکالو، مسائل نکل آئیں گے۔ داؤد ظاہری کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں پورے کا پورا لا کوڈیفائی ہوا ہو، اس میں عبادت کا نظام بھی پورا ملتا ہو، معاملات کا نظام بھی پورا ملتا ہو، نکاح و طلاق کے سارے مسائل بھی پورے ملتے ہوں، اسی طرح لینے دینے کے مسائل بھی سارے پورے ملتے ہوں، اسی طریقے سے سود کی ممانعت کے مسائل بھی سارے ملتے ہوں۔ اس طرح کا لا کوڈیفائی نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہو سکا، نہ فاروق اعظم کی نسبت سے ہو سکا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی کوڈیفائڈ لا مل جاتا تو اس کی موجودگی میں امام حنیفہ کی تقلید کسی کو نہیں کرنا تھی، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد حنبل، کیونکہ وہ سینئر لوگ ہیں۔ ان کے لا کی موجودگی میں بات خیال میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس طرح حیرت سے دیکھتے ہیں کہ گویا نقش بر دیوار ہوں میں کھوئے ہوئے ہیں سب، میں ایک میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بات سمجھنے والی ہے، یہ سوال اٹھے گا اور کبھی اس درویش کی قبر بھی آپ کو پھر یاد آئے گا۔ اب تو دنیا میں چند دن باقی ہوں، بڑی تحقیقی بات، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ بڑی تحقیقی بات ہے۔ آدمی سمجھتا ہے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہونی چاہیے، انی تارک فیکم الثقلین، ان کی تقلید کیوں نہیں ہوئی؟ کہا جن مصائب سے آل بیت رسول گزرے ہیں، مقالات الاسلامیین کے اندر ابو الحسن اشری نے صاف طور پر لکھا ہے، کہا اولاد آدم میں اتنا قتل عام کسی کا نہیں ہوا جتنا طالبین کا ہوا ہے، اولاد ابو طالب کا قتل ہوا ہے، اولاد فاطمہ کا قتل ہوا ہے، جو روزانہ ہر نئے دن ان کے لیے قتل و غارت کی واردات پیش آتی تھی، ان کے لیے کہاں وقت تھا کہ وہ بیٹھ کے کتابیں لکھتے؟ چونکہ ان کا کوڈیفائڈ لا، یعنی ضابطے کے مطابق ترتیب وار جمع شدہ قانون نہیں مل سکا۔ اگر امام محمد باقر کا لکھا ہوا مل جاتا تو امام حنیفہ کی تقلید کون کرتا؟ امام جعفر صادق کا لکھا ہوا مل جاتا تو ان کی تقلید کون کرتا؟ موسیٰ کاظم کا لکھا ہوا مل جاتا تو ان کی تقلید کون کرتا؟ مگر وہ خاک و خون کے طوفانوں سے گزرے ہیں۔ بڑا سوال حل ہو گیا، بڑا سوال حل ہو گیا، زندگی بڑا سوال ہے۔ جعفر صادق کا سبحان اللہ، کبھی فرصت میں سن لینا طویل بڑا ہے، سوال حل ہو گیا، ایک بڑا سوال۔ یہ بڑے بزرگ تھے جن کی تقلید کی جانی چاہیے تھی، ان کو موقع نہیں مل سکا۔ جب ان کو موقع ملا تو ایک ایک سیکشن کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے شاگردوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے، ان کو کھانے کے لیے روٹی بھی دیتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا بھی دیتے ہیں، گھر کے لیے خرچہ بھی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹھو یہاں ایک لا کوڈیفائی کریں۔ وہ جو ہماری ظاہر و روایت کی کتابیں ہیں وہ اسی بات کی شہادت ہے۔ بے شک۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرا قول اگر قرآن اور حدیث کے خلاف نکلے دیوار پہ مار دو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بعد میں آنے والے جن کو استنجا کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا وہ کہیں جناب انہوں نے یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف کہی، انہوں نے یہ بات اس بنیاد پر کہی ہے کہ میں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات ہی نہیں کی، اس لیے میں کہتا ہوں میری بات کو پٹک دو اگر غلط نکلے تو۔ یہ غلط نکل سکتی ہی نہیں۔ میں اس گھر میں نے جنم پایا ہے جنہوں نے مولا مرتضیٰ کے دستے راست کے نیچے زندگی گزاری ہے۔ میں قرآن و حدیث کو بہتر جاننے والا انسان ہوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات کھل گئی ہے۔ اس پر لکھتے ہیں یہ تمام بزرگ، یہ اشباح والنظائر کے اندر امام ابن نجیم بھی لکھتے ہیں، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی جمع الجوامع کے اندر بھی لکھتے ہیں، اور امام مناوی جو اس کے شارح ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں دراصل وہ زیادہ تقلید کے حقدار تھے کہ ان کی تقلید کی جائے، پر ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی کون سی کتاب ایسی ملتی ہے؟ کہتے جی یہ بخاری جو ہے
یار یہ بخاری تو 194 میں پیدا ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 9 برس نابینا رہے، 203 میں ماں کی دعا سے بینا ہوئے، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، تو یہ پہلے جو 250-300 برس مسلمان دنیا میں زندہ رہے ان کا ایمان ان کے انتظار میں تھا۔ ابن تیمیہ نے علوم الحدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احادیث اس لیے قابل قبول ہیں کہ ان سے پہلے جتنے بزرگ گزرے سب نے وہ روایتیں کی ہیں، ان کے دور کے لوگوں نے بھی روایتیں کی ہیں، ان کے بعد کے لوگوں نے بھی روایتیں کی ہیں، یعنی تلقی بالقبول اس کی بنیاد صحت ہے، ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ پہلوں کا لکھنا، ان سے پہلے لکھنا نہیں، یہ ثبوت ہے کہ ان سے جو زیادہ اچھے تھے انہوں نے قبول کیا تھا، ان کے دور کے لوگ جو ان کے برابر کے تھے انہوں نے بھی اس کو قبول کیا، اور بعد کے لوگوں نے جن حدیثوں کو انہوں نے اکیلے ہی روایت کے مطلب یزید کے جنتی ہونے کے بارے میں جو آپ نے زحمت اٹھائی ہے وہ نہ پہلوں کی کتاب میں ملتی ہے نہ ان کے دور کی، جیسا کہ پیچھے آج سے چند مہینے پہلے ایک طوفانی دورہ ہوا تھا جس میں نے اس پر گفتگو کی تھی، اور بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں بل تو پڑے لیکن کریں کیا، دگون رنج و عذاب است جان مجنورا، نہ جواب آتا تھا نہ چین آتا تھا۔ اب اس کا میرے پاس کیا ہے؟ 5 حدیثیں الحمدللہ پر۔ ہاں جی، تو یہ حدیث جو یزید کو جنتی کہنے والی ہے، نہ پہلوں نے روایت کی تھی، نہ ان کے دور کے لوگوں نے روایت کی، نہ ان کے بعد کے لوگوں نے روایت کی۔ ابن تیمیہ خود کہتے ہیں کہ جس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، باوجود اس بات کے کہ انتہائی بزرگ انسان ہیں، ان کے حدیث کو قبول نہیں کیا گیا، نہیں قبول کیا۔ بات خیال میں آئی ہے؟ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے یہ تو دلیل ہے، اس دلیل سے نکلتا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس سوال کا جواب پوری قوم ہے۔ آج پوری دنیا میں بتاؤ امام بخاری کے مقلد کتنے ہیں؟ جنہوں نے حدیث کو قبول کر لیا انہوں نے امام بخاری کی تقلید نہیں کی۔ تقلید کا معنی ہے قبول القول من غیر حجت، کہ بغیر ثبوت کے بات کو مان جانا، انہوں نے اس کے مطابق بات کی نہیں تو مانا کسی نے کیا ہے؟ یہ تو حدیثیں ہیں، حجت ہیں، اس سے نکلتا کیا ہے؟ یہ فقہا جانے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے یہ بات اصول فقہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک جگہ صحابی جو فقیہ ہے اس کا قول آ جائے اور اس کے مقابلے میں ایک غیر فقیہ صحابی کے حدیث مرفوع آ جائے، ترجیح کس کو ہے؟ اس قول کو ترجیح ہے جو فقیہ صحابی کا ہے۔ کیوں؟ کہ فقیہ صحابی وہ بات کرے گا اس نے سرکار کی بات سمجھی ہوئی ہوگی، جو غیر فقیہ ہے اس نے لفظ پیٹے ہوئے ہوں گے، اس کو اصل مفہوم اس کا پتہ نہیں ہوگا، تو جو اصل بات کو سمجھنے والا ہے اس کی بات کو ترجیح ہے۔ یہ فرق ہے فقیہ اور محدث میں۔ فقیہ بات کو سمجھنے کی قوت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بات پیش ہوئی کہ اگر اسلامی بارڈر ہے، اسلامی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہے اور کچھ مسلمان پہلے وہاں سے مہاجر ہو کر کے مسلمانوں کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں، پیچھے اپنی زمینیں، اپنے مکان، اپنی دکانیں، اپنا سامان، اپنے ڈو ڈنگر، اپنے ریوڑ، اپنے چارپائے، اپنے مویشی چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اب چند ہی دنوں کے بعد حملہ ہوا ہے اور مسلمان فوج نے حملہ کیا ہے، انہوں نے وہ سارا علاقہ جیت لیا ہے جس سے مسلمان بھاگ کے آئے تھے۔ اب وہ جو ان کے ڈو ڈنگر ہیں، ان کے مکانات ہیں، ان کے سامان ہیں، ان کے مالک وہ مہاجر ہیں جو وہ علاقہ چھوڑ کے آئے تھے، جن کی وہ جائیدادیں تھیں، یا وہ مجاہدین حقدار ہوں گے کہ جنہوں نے وہ میدان مارا ہے۔ اب جناب اس پر باتیں ہونے لگی، کہا اس کا تو قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ آپ فرماتے قرآن و حدیث میں ثبوت ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں جہاں استحقاق صدقات و خیرات کا بتایا، کہا للمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، یہ ان فقیروں، بے کسوں، مفلسوں، تہی دستوں کا حق ہے یہ صدقات جن کو اپنے شہروں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس جگہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میری سوچ کے مطابق نہیں، قرآن کے استدلال کے مطابق وہ جو علاقہ فتح ہوا ہے وہ سارے مملوکات جتنے ہیں، وہ جتنی پراپرٹیز ہیں، وہ مجاہدین کا حق ہے، مہاجرین کا حق نہیں۔ کیوں؟
کہ قرآن مجید نے کہا صدقات و خیرات کے حقدار وہ مہاجرین ہیں اور ان فقراء کو دی جانی چاہیے جو اپنے شہروں سے نکال دیے گئے. لفظ فقراء ان کے لیے استعمال کیا ہے جس کے قبضے میں کچھ رہ گیا ہو اس کو فقیر نہیں کہتے. فقراء انہیں اسی لیے کہا گیا کہ وہ ان کی ملک سے خارج ہو گئے. اب جو انہوں نے مال مارا ہے یہ مال غنیمت ہے، یہ کفار کی ملکیت بن چکا تھا. جب تک وہ ان کی ملکیت سے نکلا نہیں ان کے لیے لفظ فقیر استعمال نہیں ہوا. ان کے لیے لفظ فقیر اس وقت استعمال ہوا ہے جب وہ متروکہ جائیدادیں کفار کے قبضے میں جا کر ان کی ملکیت بن گئی، ان کی ملکیت سے خارج ہو گئی. تو جب وہ کفار کی ملکیت تھے تو مجاہدین نے جب وہ میدان مارا تو کفار کی پراپرٹی انہوں نے لوٹی ہے، اس لیے وہ مال غنیمت میں مجاہدین کے سمجھ آ گئی یہ بات. یہ فقی اور غیر فقی کا فرق ہے. اب وہ کہتے ہیں اس مقام پر سید عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے باقی بزرگوں کے نام لیے ہیں وہ کہتے ہیں داؤد ظاہری بھی اہل حق میں سے تھے جن کا پیروکار ہے ابن حزم اندلسی. کبھی اس سے استدلال کی ضرورت پڑے تو یہ حوالہ اس میں پیش کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر داؤد ظاہری سے وہ کوڈیفائڈ لا مل جاتا تو پھر ان کی تقلید بھی کو اگر کوئی کرتا تو وہ بھی حق پر ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ امام اوزائی جو ہے یہ بھی مجتہدین میں سے ہے. اگر ان کا کوڈیفائڈ لا، کوڈیفائڈ کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا، کوڈیفیکیشن قانون کو ترتیب وار جمع کرنے کا نام ہے. یہ لفظ انگریزی میں ہے. انگریزی بہت ہی سستی ہو گئی ہوئی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جانے بغیر سستی ہو گئی ہوئی ہے. لا کا کوڈیفائی کرنا، کوڈیفیکیشن لا کی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سیکشنز ہیں ان کو کمپوز کیا جائے اور سبجیکٹ وائز ان کو جمع کیا جائے، اس کو کتاب کی شکل دی جائے، وہ ایک مجموعہ قانون بن جائے. جیسا پینل کوڈ ایک مجموعہ ہے، جس طرح کے کرمنل پروسیجر کوڈ ایک مجموعہ ہے، جس طرح ایویڈنس ایک مجموعہ ہے، اسی طریقے سے سبجیکٹ وائز کسی بزرگ کی تعلیمات کو قانون کے شکل سے مضمون وار جمع کرنا یہ کوڈیفائڈ لا کہلاتا ہے. جنے نے پتر تھا منسا میں گلا کرا تو سا کھ نٹھی ہے تو کھلی ہے. کوئی سانگیاں سانگ لایا انہیں آخا وہ اچھو دسا دنیا تو قیامت دوئے کٹھیاں ہی آگ جائیں. وہ بندے تکڑ پہ دنیا تو قیامت کٹھی کیڑی جگہ ہے. وہ ایک بندہ کانا سا بیٹھا اس آخا اس لیے ایک لت قیامت جائے تک دنیا یہ اس کو چنگی گل یہ ہے کہ مونگ کہنو نا تو ماڑے سینے میں رکھی نا تو اس کی دلو. یہ میری یقین آگے ہے کہ اس میں بڑے بہادر آدمی ہے. مجھے بڑا صدمہ میں نے پہنچا. میں نے بڑی محنت سے ایک ایک تنکا جوڑ کے کیا اور میں خوش نصیب انسان ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. مگر کیا یہ آج آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی کبھی آیا کریں گے 2 4 10 آدمی اپنی سنگت کے اپنے اثر و رسوخ کے لے کے آیا کریں گے؟ آج کی تقریر جس سے رہ گئی اس سے کتنی بڑی نیکی رہ گئی ہے. سمجھ آ گئی یہ بات. وہ کہتے ہیں امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سنیت کا بھی ڈنڈورا نہیں پیٹا گیا. سنیت کے نام سے کوئی جماعت کھڑی نہیں ہوئی. صحابہ پہلے سنی ہیں اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کہ میری امت 73 فرقے بن جائے گی. لیکن محدثین کا یہ قول ہے امت دعوت مراد ہے یا امت اجابت؟ کہا امت اجابت مراد ہے، امت دعوت نہیں ہے. امت دعوت میں تو کفار کے لاکھوں فرقے ہیں. جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ 73 فرقے بن جائیں گے. لیکن کلہم حلقہ کے الفاظ آتے، کلہم فی النار کے الفاظ الا واحدہ، صرف ایک بچے کی قوم. کہا وہ کون ہے؟ کہا ہم آل السنت والجماعہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے. صرف آل سنت ہیں جو بچیں گے. اس وقت نیٹو سپیکر آئے ہائے ہائے مولانا ایک زبان جاننے والا زبان کے ایک جملے کے بارے میں سوال کرے تو پھر پتہ چلے گا اس کے کچھ اور معنی ہیں. عربی کی جو لغات ہیں یہ 2 قسم کی ہیں، لغات عربیہ اور لغات اسلامیہ. اگر لغات عربیہ مراد ہوتی ہیں تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سنت کے کیا معنی اور جماعت کے کیا معنی ہیں. صحابہ کا سوال کرنا مت سنت ہو والجماعت ہو، سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے. معلوم ہے یہ لغات عربیہ میں سے نہیں ہے، لغات اسلامیہ میں سے ہے. نہیں تو نیٹو سپیکر جو اعلی زبان تھے وہ کیوں پوچھتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب بات الجھ جاتی ہے نا اور آدمی بے پرواہی کرتے ہیں، لڑائی کرنے کو دل چاہتا ہے. بڑی محنت کی ہے.
پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بھیلے ہیں اسی کی پیس بٹائے یار تیرے ملنے نو اللہ اکبر سبحان اللہ گلی گلی بھیک مانگی ہے طالب علمی کے زمانے میں سبحان اللہ سبحان اللہ میں خوش نصیب آدمی تھا اتفاق سے جس جگہ بھی پڑھا ہوں بڑی بڑی کتابوں میں شریک تھا لیکن عمر میں سب سے چھوٹا تھا تو ان کا ایک پرنسپل تھا جو عمر سے سب سے چھوٹا بھیک مانگنے کی ڈیوٹی اس کی ہے اب یہ بنارس بعد میں بنے یہ جو اس وقت جمپ کھاتے پھرتے ہیں فلاں مدرسے کے پڑھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب مدرسوں میں کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا ہم اس زمانے کے طلبہ میں سے ہیں جب مدرسوں میں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور رہائش کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھیں ایسے دور دراز مسجد میں شروع میں ایک جگہ پڑھنے کے لیے گیا تقریباً آنا جانا میرا 12 سے 14 میل سفر بنتا تھا ایک اندازے کے مطابق جہاں میں رہتا تھا اور پڑھنے کے لیے آتا تھا کیونکہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں تھی کافی محنت کی ہوئی ہے وہ تو بڑا صدمہ پہنچتا ہے جب آدمی بات سنتا ہے تو اس کو اتنے بے قیمت کر کے سنتا ہے ایک آنکھ کھولے رکھتا ہے اور ایک بند کیے رکھتا ہے یہ حکمت مجھے سمجھ نہیں آئی میں اگر ٹرائی کروں کہ ایک آنکھ بند کروں اور دوسری آنکھ کھولوں تو یہ فلسفی حقیقت میری سمجھ میں نہیں ہے یہ کوئی ایسا گر ہے یہ بعضی بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کام میری موجودگی میں آئندہ آپ نے کبھی نہیں کرا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بزرگ تھے ان کا کوڈیفائڈ لا امام اوزائی کا اگر مل جاتا تو وہ بھی قابل تقلید تھے ان کی بھی تقلید ہونی چاہیے تھی داؤد ظاہری کا اگر کوڈیفائڈ لا مل جاتا وہ بھی قابل تقلید تھا سفیان ثوری کا مل جاتا وہ بھی قابل تقلید تھا اب کہو کہ یہ امام بخاری کا ورک یہ دلائل ہیں یہ اقوال نہیں ہیں جو اس دلیل سے جو نتائج نکلے جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ ان فقیروں کو یہ صدقات دو جن کو اپنے شہروں سے نکال دیا گیا اس سے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے کہ یہ ان مہاجروں کو صدقے دو اور اسی وجہ سے وہ اس مال کے مالک نہیں رہے جو چھوڑ کے آئے تھے اب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو تیرا استنباط ہے ہم کامل یقین رکھتے ہیں چند ایک بزرگ ہوں گے جو تیری اصل بات کو دلیل سے ثابت کرتے ہوں گے مگر ہم نے پہلے سے سمجھ لیا ہوا ہے تیرا دین سچا ہے تیرا ایمان سچا ہے تیری زندگی سچی ہے تیرا حسب سچا ہے تیرا نسب سچا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میدان حضور مفکر اسلام ایک گھنٹہ مسئلہ تقلید پر گزر چکا ہے کل انشاءاللہ تعالی وہاں میرا خیال آپ درس رکھنا چاہتے ہیں اسی موضوع پر ہونی چاہیے اسی موضوع پر کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن جنے تھا منا میگی گرا اندر کسا گزر کھانے روکی سٹو نا آگ تقریر کر کچھ اس میں اجتماع بھی بناؤ میں نے بڑا خون خرچ کیا ہوا ہے آپ نے محنت کرنی ہوگی خواہ وہاں جو ان کا حال ہے اس میں بھی کافی جگہ ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے مسجد میں بھی ہو سکتا ہے ہم جب کسی سے لیتے نہیں ہیں تو یہ قالین کے کھسچانے سے تو ہم پر جرمانہ نہیں ہونا چاہیے مسجد خانہ خدا ہے کسی جگہ ہم نے جانا ہے بات وہ کرنی ہے دوست پوچھے کہ دشمن پوچھے بتانے کے پابند ہیں ثبوت مہیا کرنے کے پابند ہیں تو جب ہم کسی کو کسی چیز سے برڈنائز نہیں کرتے زہر بار نہیں کرتے تو مسجدوں والوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن کل مسئلہ تقلید پر مزید گفتگو ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے یاران و احباب کو ساتھ لے کر کے آئیں گے لیکن وہاں لنگر کا بندوبست صرف قاضی صاحب تنہا کرتے ہیں لیکن اگر اس میں میرا شیئر ڈال لیں تو 50-50 میں اس کے لیے شیئر دینے کے لیے تیار ہوں نہیں میں بات کرتا ہوں میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں میں پیسوں کی قربانی دے سکتا ہوں جب جان کی دے سکتا ہوں تو پیسوں کی کوئی نہیں دے سکتا لیکن دعوت کھلی دیں لوگ اکٹھے ہوں اس میں مسئلہ تقلید پر گفتگو ہو کہ تقلید کیا چیز ہے آپ نے کچھ باتیں جو سمجھ لی ہیں اس وقت ایمانداری سے بتائیں مزہ آیا کہ نہیں آیا یہ پھر آگے بات چلے گی کہ آگے کیا بنتا ہے انشاءاللہ آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے بڑی شرم بڑی شرمناک قسم کی بات ہے دکھیا ہوتا ہے دل کوئی ایسی چیز کھا کے بیٹھ جاؤ نیند نہ آئے یہ بھی کوئی تو کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ہے غیر حاضر وہ میرا ایک ساتھی ہے ایک مرتبہ گاڑی چلا رہا تھا لوٹن کے پاس سے جب گزر گاڑی نیچے اتار لی وہ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو انہوں نے کہا آنکھ لگ گئی تھی میرا تیری آنکھیں تو کھلی ہوئی نظر آتی
آنکھیں کھول کے سونے والوں کی تعداد بھی بڑی مناسب دیکھی ہم نے زندگی میں، لیکن یہ سارے گر میری سمجھ میں نہیں آ سکے. میں تو حیران ہوتا ہوں، اس لیے تو آدمی کے لیے سونا ہی بڑا مشکل ہے. یہ مجلس میں بیٹھ کے للکار کے سو جاتے ہیں. ہے کوئی تک؟ یہ سونے کا نیا فیشن، اور ایک آنکھ کھولنا اور ایک بند رکھنا، دنیا و قیامت دونوں اکٹھی. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ مسئلہ تقلید پر جو گفتگو ہوئی ہے اس کو آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. پتہ نہیں پھر دوبارہ اس موضوع پر کبھی گفتگو ہوتی ہے نہیں، ہے دلچسپ ہے اور معلوماتی ہے، ہزار ہا سوال کا جواب ہے. کہتے ہیں یہ صدیق اکبر کی تقلید کیوں نہیں ہے، فاروق اعظم کی تقلید کیوں نہیں؟ وہ کرنے کے لیے تیار ہے، ثبوت نکال. ان کی کون سی کتاب ہے، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ان کی کتابوں پر کیوں عمل کرتے؟ یہ صدیق اکبر کے وفادار تھے، فاروق اعظم کے وفادار تھے، عثمان غنی کے وفادار تھے، اہل بیت اطہار کے مولا مرتضیٰ کے حسن و حسین کے وفادار تھے. ان کی تاریخوں کو انہوں نے اپنے خون سے لکھا اور جیل خانہ میں جا کر کے بھی اس جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا. اس لیے ہم ان کی بات کو ان کی بات سمجھ کے اس کی تقلید کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور دعا علی کرے وقت سحری کا ہو اور رکھے کس کی پشت پر، جو امام حنیفہ کا ابا جی ہے. اور جو حاضرین تھے انہوں نے آواز سنی کہ قبر سے آواز آئی، یہ جو پکارنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے.